اللہ 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 اللہ۔ دعا قبول کیوں نہیں ہوتی جبکہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے کہ وہ اپنے بندے کی دعا سنے گا اور بندے کی ہر ضرورت کو پوری فرمائے گا۔ بغیر کسی اسباب کے بندے کی دعا قبول نہ ہو یہ ممکن نہیں ہے۔ اس لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ وہ کون سے اسباب ہیں جن اسباب کے بنا پر اللہ رب العالمین اپنے بندوں کی دعا کو رد فرما دیتا ہے۔ تو اسباب پر اگر آپ غور کریں گے تو پتہ چلتا ہے کہ بہت سارے اسباب ہیں جن کی وجہ سے اللہ رب العالمین اپنے بندے کی دعا کو رد کر دیتا ہے، اپنے بندے کی دعا کو قبول نہیں فرماتا ہے۔ اس میں پہلا سبب، پہلی وجہ یہ ہے کہ انسان کا حرام کھانا، حرام خوری کرنا، یہ بھی دعا کی قبولیت میں رکاوٹ ہے۔ یعنی جب کوئی بندہ حرام کھانا کھاتا ہے، حرام خوری کرتا ہے، تو حرام خوری قبولیت دعا میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ طیب لا يقبل الا طیب، کہ اللہ پاک ہے اور پاکی کو پسند کرتا ہے۔ اللہ پاک ہے اور پاکی کو پسند کرتا ہے۔ اس نے، اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو حکم دیا ہے کہ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم، کہ اے رسولوں کی جماعت، پاکیزہ روزی میں سے کھاؤ اور نیک عمل کرو، اللہ رب العالمین تمہارے ہر اعمال کو جانتا ہے۔ اس کو، اللہ رب العالمین کو تمہارے ہر عمل کا خبر ہے، تمہارے ہر اعمال کو جانتا ہے، اس کو نوٹ فرماتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے مومنوں کو بھی حکم دیا اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو، جو اللہ رب العالمین نے تم کو پاکیزہ رزق عطا کیا ہے، پاک روزی دیا ہے، اس روزی میں سے کھاؤ۔ بات سامنے یہ آتی ہے، مسئلہ یہ سمجھ میں آتا ہے کہ حرام کھانا یہ قبولیت دعا میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے، اور جو شخص حرام کھاتا ہے اللہ رب العالمین اس کی دعا کو قبول نہیں فرماتا ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا ذکر فرمایا، کہا کہ ایک شخص ہے یطیل السفر اشعث اغبر، ایک لمبے سفر سے ایک شخص آتا ہے، پراگندہ بال ہے، پریشان حال ہے، اور ایسے حالت میں یمد یدیہ الی السماء، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے، ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرتا ہے یا ربی یا ربی، اے اللہ رب العالمین ایسا کر دے، ایسا کر دے، ایسا کر دے۔ لیکن وَمَطْعَمَهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبَهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسَهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّ يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حالانکہ اس کا کھانا حرام کا ہے، اس کا پینا حرام کا ہے، اس نے جو لباس پہن رکھی ہے وہ بھی حرام کا ہے، اور جس غذا سے، جس کھان پان سے اس کی پرورش ہوئی ہے وہ بھی حرام کا ہے، تو کیوں کر اللہ رب العالمین اس شخص کی دعا کو قبول فرمائے گا؟ اس حدیث کو ذہن میں رکھنے کے بعد چار بات سامنے آتی ہے، چار بات سمجھ میں آتی ہے۔ پہلی بات جو اصل مدعا ہے حدیث کا اور اصل مسئلہ ہے حدیث کے روشنی میں، وہ یہ ہے کہ حرام خور کی دعا اللہ رب العالمین قبول نہیں فرماتا ہے۔ دوسری بات جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر مسافر کی مثال کیوں دیا، مسافر ہی کو سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں لایا؟ تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ مسافر کی دعا اصل میں اللہ رب العالمین جلد قبول فرماتا ہے، اور یہ پیغام دیا جا رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کہ مسافر کی دعا گرچہ اللہ رب العالمین قبول فرماتا ہے، لیکن اگر مسافر شخص بھی
حرام خور ہو تو مسافر شخص کی بھی اللہ رب العالمین دعا قبول نہیں فرماتا ہے۔ ایک حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثلاثۃ دعوات مستجابات لا شک فیہن دعوت المظلوم ودعوت المسافر ودعوت الوالد علی ولدہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 دعائیں ایسی ہیں جن کی قبولیت میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس میں سے ایک مظلوم کی دعا، دوسری دعا مسافر کی، اور تیسری دعا والد کی اپنے اولاد کے حق میں۔ تو یہ دوسری بات سمجھ میں آتی ہے کہ مسافر کی دعا تو اللہ رب العالمین قبول کرتا ہے، لیکن اگر مسافر بھی حرام خور ہو تو اللہ رب العالمین مسافر کی دعا بھی قبول نہیں فرماتا ہے۔ تیسری بات جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ دعا میں ہاتھ اٹھانا مستحب ہے، ضروری ہے۔ مستحب طریقہ یہ ہے کہ انسان جب بھی دعا کرے تو ہاتھ اٹھا کر کے کرے۔ یہی اہل سنت والجماعت کا مسنون عمل ہے اور مسنون مذہب ہے کہ دعا میں ہاتھ اٹھانا چاہیے، اور اس کی تائید ایک حدیث سے بھی ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان ربکم تبارک و تعالی حی کریم یستحیی من عبده اذا رفع یدیہ الیہ ان یردہما صفرا۔ بے شک تمہارا رب باحیا ہے اور سخی ہے، ہاتھ اٹھا کر مانگنے والے ہاتھ کو خالی ہاتھ لوٹانے میں اللہ رب العالمین کو حیا آتی ہے، شرم آتی ہے۔ اور چوتھی بات، آخری بات جو سمجھ میں آتی ہے، اور یہ بات تقریباً سب سے اہم بات ہے، وہ یہ ہے کہ حلال کھانا، حلال پہننا، حلال پینا قبولیت دعا کے لیے واجب ہے، ضروری ہے۔